جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے معاشرے میں چوڑیاں پہننے کا رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہیں۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں وہ چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے یا کسی شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی۔ چوڑیاں پہننا کتنا ضروری ہے، پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور وہ اس کی خوشبو محسوس کر لے تو یہ عورت بد کردار عورت ہوگی۔ چوڑیاں پہن کر نماز پڑھنے والی عورتیں یہ بیان ضرور سنیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ضرور سن لیں۔ ناظرین، میری کوئی ویڈیو چوری مت کرے۔ ٹک ٹاک آئی ڈی پر ایک لڑکی ہے پاکستانی گرل، وہ میری ویڈیو کو چوری کر رہی ہے۔ زیبائش اور سنگار عورتوں کا بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلہ حسن کی دوڑ نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حدود سے آگے نکال دیا ہے۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کا قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو، اور اس کے بناؤ سنگار کو صرف اس کے محرم ہی دیکھ سکیں اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھیں۔ چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خصوصی طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے۔ ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو وہ جائز ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو مت چوری کیا کریں۔ ایک لڑکی ہے پاکستانی گرل ٹک ٹاک آئی ڈی پر، وہ میری ویڈیو کو چوری کرتی ہے اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے معاشرے پر ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے جانا بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ خیال رہے کہ نامحرم آپ کو نہ دیکھ پائیں، آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک رواج ہے کہ قرآن حدیث یا شریعت میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی، یعنی کہ کنواری لڑکیاں، ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی جلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی پیروی کرنا چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنے کہ جو چوڑیاں بجے، یعنی کہ آوازیں کرے، ان سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نامحرموں سے پردہ اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔
لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی ہیں اور فرمایا، اور اگر کچھ نہ ہو تو ایک ڈور ہی گلے میں لٹکا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، مرد کے لیے دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد سونا نہیں پہن سکتا۔ سو پلیز آپ میری ویڈیو کو چوری مت کیا کریں، میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں۔ سن لو پاکستانی گرل، میری ویڈیو چوری مت کرنا، یہ آپ کی آئی ڈی کا نام ہے، ٹک ٹاک آئی ڈی کا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، تو پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مشکال پورا نہ کرنا۔ حدیث کی روح سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونے، لوہے اور پتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدہ علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاتھ خواہ پاؤں میں تانبے، سونے، چاندی، پیتل، لوہے کے چھٹے یا کان میں بالی یا بیندیا یا سونے کھو تانبے بدل لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشیے چاندی کی نگ کی انگوٹھی ہو یا کئی انگوٹھیاں اگرچہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہو، تو یہ سب چیزیں مردوں کو جائز و ناجائز ہیں۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں۔ مردوں سے مشابہت ہے اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اس لیے وہ ہر چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارے نیکوکاروں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین، آپ سے میں ایک بات کہوں گی، میری ویڈیو کو کوئی لوگ چوری کر رہے ہیں اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر رہے ہیں۔ دیسی ٹوٹکے جاننا بہت ضروری ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہیں۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخن کی اندرونی میل دور ہو جائے گی۔ پلیز میری ویڈیو کو چوری مت کریں اور ٹک ٹاک پر اپلوڈ نہ کریں، شکریہ۔ ناخن چبانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ مرچوں کی جلن ہاتھ پاؤں سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی میں دھویا کریں۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ پینا انتہائی مفید ہے۔ ٹک ٹاک آئی ڈی کا نام ہے پاکستانی گرل، تو وہ میری ویڈیو کو اپلوڈ کر رہی ہیں۔ 7-8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے تو اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو چوری مت کیا کریں، پلیز، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں۔ میرا چینل بس یوٹیوب پر ہے، ٹک ٹاک پر میری کوئی آئی ڈی نہیں ہے اس نام سے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے
گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں بھی آتی ہیں۔ کالے یرکان کے مرض سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی کا پی لیں۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، ٹک ٹاک پر آئی ڈی پر میری ویڈیو اپلوڈ نہ کیا کریں۔ جو بات کرتے ہوئے سر کھجائے ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چونٹیاں وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ آلو بخارا کے استعمال سے جسم میں ٹھنڈک ملتی ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگا لو، چہرہ دوبارہ سے سفید ہو جائے گا۔ ایک تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پئیں، یہ آپ کی نیند کو متاثر کرے گی۔ رات کو چائے کا استعمال بدہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں تو وہ اپنے گھر میں بکری لے آئے۔ بکری سے رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ شام کے وقت سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو چوری مت کیا کریں، پلیز میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی ادرک اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا لیں۔ اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ جسے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو تو وہ بھی اس طرح کر سکتا ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لکڑی کی کنگھی سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھونی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو بس دیکھا کریں اور لائک کرا کریں اور ویڈیو کو چوری مت کیا کریں، شکریہ۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوں گے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں۔ 4 دن کے بعد چہرہ 10 سال سے کم نظر آئے گا۔ چہرے سے جھریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگے وہاں جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے تو وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارا ٹک ٹاک پر کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ ایک لڑکی ہے، وہ میری ویڈیو کو چوری کرتی ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں تو وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ اجوائن کے استعمال سے پیٹ کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا اور اس سے نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیس کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھتا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کا بخار نہیں ہٹ رہا تو آپ اس طرح کر کے دیکھیے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ نہاتے وقت پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بگلوں میں سے بدبو نہیں آتی۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا پھر کوئی بھی مشروب پینے سے بچنا چاہیے، ورنہ آپ کو اس سے پیٹ کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔
خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ ناظرین ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ویڈیو کو چوری مت کیا کریں، اور چوری کر کے آپ لوگ ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر دیتے ہو۔ ایک لڑکی کا نام ہے پاکستانی گرل آئی ڈی کے نام سے، تو وہ میری ساری ویڈیو کو چوری کر کے اپنی آئی ڈی پر اپلوڈ کر رہی ہے۔ سو پلیز اللہ حافظ۔